بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا سوال ہے جی، زنا کرنے والے لڑکے لڑکی سے رشتہ رکھنا چاہیے یا نہیں؟ جو بھی اعلانیہ کبیرہ گناہ میں مبتلا ہو نا، اعلانیہ کا مطلب سب کو پتا ہو کہ یہ کام کرتا ہے، اس سے تعلق نہیں رکھنا چاہیے اور ریزرو رہنا چاہیے اس سے، بس سلام دعا کی حد تک دور دور سے رکھیں، دوستیاں یاریاں نہیں رکھنی چاہیے۔ یہ سال ثواب کے لیے عمرہ کریں تو تمام مرحومین کے لیے ایک ہی عمرہ کر لیں یا الگ الگ کریں؟ مثلا بہن بھائیوں کے لیے الگ الگ اور والدین کے لیے الگ الگ، ہول سیل کے حساب سے کر لیں ایک عمرہ سب کے لیے۔ دیکھیں، اصال ثواب میں نا جس چیز کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے وہ صدقہ خیرات ہے، صدقہ جاریہ ہے۔ تو جو منصوص ہے، یعنی منصوص کا مطلب ہوتا ہے جو حدیث میں واضح ہے، صراحت سے ثابت ہے، وہ ہے صدقہ خیرات۔ تو اس کو لوگ آج کل فوکس نہیں کر رہے، تلاوت قرآن اور عمرے کو زیادہ فوکس کر رہے ہیں مرحومین کے لیے۔ تو اس لیے جس چیز کا حدیث میں صراحتاً تذکرہ ہے اس کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے۔ تو آپ اپنے مرحوم والدین کے لیے یا جو بھی مرحومین دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے کنواں کھدوا دیں، کسی مدرسے میں پیسے دے دیں کہ بھائی بچوں کی تعلیم پہ خرچ ہوں گے، جب تک وہ تعلیم رہے گی اور وہ بچے دین کی خدمت کریں گے تو اس کا ثواب میرے والدین کو پہنچے، یا جو بھی جس کو بھی پہنچانا چاہتے ہیں آپ، یہ اس کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے کیونکہ یہ چیز بالکل حدیث میں صراحت سے ثابت ہے۔ جو لوگ اپنی بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے اور معاشی حالت بھی ایسی ہے کہ فدیہ بھی ادا نہیں کر سکتے، تو کیا روزے معاف ہو جائیں گے؟ بیماری ایسی ہے کہ بعد میں قضا بھی نہیں رکھ سکتے۔ اگر واقعی ایسی بیماری ہے کہ نہ روزہ ابھی رکھ سکتے ہیں، نہ سردیوں میں جب دن چھوٹے ہوتے ہیں قضا بھی کرنے کی طاقت نہیں ہے، اور فدیے کی بھی اتنا پیسہ بھی نہیں ہے کہ فدیہ دے سکیں، تو پھر معاف ہے وہ۔ اللہ تعالیٰ نے کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا۔ قیصر احمد کشمیر سے، ہمارے ہاں ایک عالم ہے، ویسے ایک روزے کا فدیہ جو ہے نا 2 ٹائم کا کھانا غریب کو کھلانا ہے، تو بہت زیادہ مہنگا فدیہ نہیں ہے، بہرحال اتنا غریب ہے کہ 2 ٹائم کا کھانا بھی نہیں کھلا سکتا، تو ٹھیک ہے پھر تو اللہ معاف کرنے والا ہے پھر۔ قیصر احمد کشمیر سے، ہمارے ہاں ایک عالم ہے جو کہتے ہیں بنا داڑھی والے چہرے کی طرف دیکھنا حرام ہے۔ بھائی بنا داڑھی والے کی طرف سے مراد ان کی شادی ہوگی جو بچے ہوتے ہیں، جو ابھی نئے نئے بلوغت کے قریب ہوتے ہیں اور ان کے چہرے پہ داڑھی نہیں نکلی ہوتی، نکلنے والی ہوتی ہے، جس کو امرت کہا جاتا ہے۔ تو آج کل چونکہ گناہوں کا دور ہے، ہومو سیکچولیٹی بہت تیزی سے پھیل رہی ہے، لڑکوں سے بدکاری جو لوط علیہ السلام کی قوم کی بیماری تھی وہ بھی بہت پھیل رہی ہے، بلکہ بین الاقوامی قوتیں تو اس کو پروموٹ کر رہی ہیں۔ تو اس لیے بعض علماء اس میں بہت احتیاط کا حکم دیتے ہیں کہ بھائی جو اس طرح کے لڑکے ہیں، جو بے ریش لڑکے جسے کہا جاتا ہے، جو قریب البلوغ یا بالغ ہو چکے ہوں، پوری مردانہ ان کے چہرے پہ وجاہت نہ ہو، داڑھی نہ نکلی ہو، تو ان کی طرف دیکھنے سے احتیاط لازم ہے۔ تو یہ ہر ایک کے لیے حکم نہیں ہے، یہ ان کے لیے حکم ہے جن کو فتنے کا اندیشہ ہو، تو اس لیے بعض علماء اس میں احتیاط کا حکم دیتے ہیں۔ تو اس سینس میں اگر کسی نے کہا ہے کہ حرام ہے، یعنی چونکہ اس کو فتنہ ہوگا دیکھنے والے کو اس لیے حرام ہے، تو بات صحیح ہے، بہت سو کو فتنہ ہوتا ہے، ان کے لیے واقعی حرام ہے۔ تو ایسے لوگ ہمیں آ کے اپنی ہسٹری بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں عورتوں میں دلچسپی نہیں ہے، ہمیں تو لڑکوں کو دیکھ کے یہ شہوت پیدا ہوتی ہے۔ یہ اب ان کی نیچر ہی بیچاروں کی گندی ہو چکی ہے، بدل چکی ہے، کیا کریں، شروع میں احتیاط نہیں کی ہوتی انہوں نے۔ تو ایسے لوگوں کو تو یہی مشورہ دیا جائے گا بھائی آپ کے لیے دیکھنا حرام ہے۔ لیکن بہرحال نارملی شریعت کا یہ حکم نہیں ہے، شریعت نے لڑکیوں کو پردے کا حکم دیا ہے، لڑکوں کو پردے کا حکم نہیں دیا۔ لڑکیوں کو، کیونکہ لڑکیوں کی طرف میلان یہ فطرت ہے، صحابہ کرام میں یہ لڑکوں والا مسئلہ تھا ہی نہیں۔ عرب میں بڑی بڑی برائیاں تھیں لیکن ان میں یہ برائی نہیں تھی، وہ اس سے آشنا ہی نہیں تھے کہ کسی کی لڑکے کی طرف بھی طبیعت ہو سکتی ہے، مائل ہو سکتی ہے، کیونکہ ان کے زمانے جاہلیت میں بھی ان میں جلدی شادی کا رواج تھا۔ تو اب زمانہ بدل چکا ہے، اس لیے بہت سے اکابر، بہت سے علماء، بہت سے بزرگان دین کہتے ہیں بھائی لڑکے کی طرف جس کی داڑھی نہ نکلی ہو دیکھنا بھی ناجائز ہے۔ تو وہ اسی وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ اس سے فتنے کا اندیشہ ہے۔ بہرحال ہر ایک کو اندیشہ نہیں ہوتا، لیکن کوئی احتیاط رکھے تو اچھی بات ہے۔ اگر شوہر کہہ دے کہ میرا تمہارا گزارا نہیں ہو سکتا تو کیا طلاق ہو جائے گی؟ نہیں جی، یہ تب تو میاں بیوی ایک دوسرے کو صبح شام آج کل یہی کہتے ہیں، کوئی ڈھنگ کی بات تو کرتے نہیں آج کل، تو اس سے کوئی طلاق نہیں ہوتی۔ جب میں چھوٹا تھا تو میری ماں نے باپ سے طلاق لے کر کہیں اور کسی لڑکے سے شادی کر لی تھی۔ اب میں 13 سال کا ہو گیا ہوں اور اپنی ماں سے ملنا چاہتا ہوں، میرا باپ اور میری سوتیلی ماں اس کی اجازت نہیں دیتے، مشورہ دیجیے۔ اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنی ماں سے ملیں۔ ماں سے ملنے کے لیے نہ باپ سے اجازت لینا ضروری، اور باپ سے ملنے کے لیے ماں سے اجازت لینا بھی ضروری نہیں ہے۔ یہ بڑا مسئلہ ہے، ماں باپ میں جب سپریشن ہوتی ہے نا تو اولاد کے معاملے میں دونوں چنگیز خان بن جاتے ہیں، اور باپ بچوں کو ماں سے ملنے نہیں دیتا، ماں بچوں کو باپ سے ملنے نہیں دیتی، تو یہ قیامت میں دونوں ماں باپ الٹے لٹکے ہوئے ہوں گے۔ قطع رحمی بہت بڑا جرم ہے اسلام میں، کبیرہ گناہ ہے، اور رشتہ داروں میں سب سے قریب ترین رشتہ ماں اور باپ کا ہے۔ تو آپ اپنی ماں سے ملیے، انہوں نے لڑکے سے شادی کی یا آدمی سے شادی کی، یا ان کا ہیڈک ہے یا آپ کا ہیڈک نہیں ہے، اللہ نے اجازت دی ہے، طلاق کے بعد کہیں بھی آپ کی والدہ شادی کر سکتی ہیں، حلال کام کیا ہے، اور آپ کے ابا بھی کہیں بھی شادی کر سکتے ہیں ڈیورس کے بعد۔ تو صحابہ کرام میں ایسا ہوتا تھا، بہت واقعات ہیں، ماں باپ میں طلاق ہو گئی لیکن بچے دونوں کو مل کے پالتے ہیں، بچے دونوں سے ملتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا، ایک جس کے پاس بچے ہوں وہ قبضہ کر کے بیٹھ جائے، دوسروں سے ملنے نہ دے یا دوسروں کے خلاف ورغلائے، یہ حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ تو اس لیے آپ دونوں سے ملیں، آپ ماں سے بھی ملیں جا کے، باپ سے بھی ملیں۔ ابا اگر آپ کو ماں سے ملنے سے روک رہے ہیں تو نہیں مانیں، آپ چھپ کے مل لیں، لیکن آپ کو ملنا پڑے گا۔ اگر آپ نہیں ملیں گے تو الٹے لٹکے ہوئے ہوں گے، یہ ذہن میں رکھنا، کیونکہ حقوق العباد میں ماں اور باپ سے بڑا رشتہ کوئی ہے ہی نہیں، اور یہ حق آپ نے پورا نہیں کیا تو پھر آپ جو مرضی کرتے رہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا، وہ ڈرامے بازی ہے، وہ انگریزوں والے حقوق ہو گئے۔ پھر یہ ویسے تھینک یو کہتے رہتے ہیں ہر ایک سے، ابا اماں کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرایا ہوا ہوتا انہوں نے۔
اگر نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا بھول جائیں اور رکوع میں چلے گئے تو کیا دوبارہ کھڑے ہو کر سورت پڑھنی چاہیے؟ کیونکہ میں نے سنا ہے کہ فرض کے بعد واجب کی طرف نہیں لوٹنا چاہیے۔ دیکھیں، اگر نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا بھول جائیں اور رکوع میں چلے جائیں تو رکوع سے دوبارہ لوٹنا چاہیے سورت کی طرف، سورت ملانی چاہیے اور پھر آخر میں سجدہ سہو کرنی چاہیے۔ اب آپ کا سوال یہ ہے کہ سورت ملانا تو واجب ہے، فرض تو نہیں ہے، تو پھر کیوں ہم فرض چھوڑ کے واجب کی طرف جائیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سورت ملانا بذات خود تو واجب ہے، لیکن قرآن مجید نے جو یہ کہا ہے نا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، نماز میں جو تم جتنی آسانی ہو تم تلاوت کرو، تو اس سے پتہ چلتا ہے مطلق قرات فرض ہے۔ مطلق قرات کا مطلب یہ ہوتا ہے کوئی خاص مقدار اللہ نے واجب نہیں کی ہے، تھوڑا بھی پڑھ لو گے تو فرض ادا ہو جائے گا۔ تو اگر کسی نے چند آیتیں بھی پڑھ لیں تو اس کا فرض ادا ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر رکوع میں بھی اس کو یاد نہیں آیا اور سجدے میں جا کے یاد آیا تو سجدہ سہو کر لے، نماز ادا ہو جائے گی، کیونکہ فرض قرات ہو چکی ہے۔ لیکن چونکہ مطلق قرات فرض ہے، اس کو کسی خاص متعین مقدار کے ساتھ خاص نہیں کیا جا سکتا، لہذا وہ جتنی تلاوت کرے گا تو وہ تلاوت بطور فرض ہی ادا ہوگی۔ یعنی اس کو یوں نہیں کہیں گے کہ یہ اتنی تلاوت تو فرض تھی، یہ ہو گئی ہے، اب جو آگے چل رہی ہے وہ واجب تلاوت ہے، نہ، کیونکہ مطلق کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مقدار متعین کر ہی نہیں سکتے آپ اس میں، یعنی زیادہ سے زیادہ کی کوئی مقدار متعین نہیں کر سکتے۔ تو اس میں جتنی تلاوت مقتدی قیام کی حالت میں کرتا ہے، جتنی قرات کرتا ہے، وہ بطور فرض ہی ادا ہو رہی ہوتی ہے، لہذا فرض کی ادائیگی کا ہی اس کو ثواب مل رہا ہوتا ہے۔ تو اب سورہ فاتحہ کے بعد جب وہ سورت ملائے گا تو وہ بھی بطور فرض ہی تلاوت ہوگی، یعنی وہی تلاوت فرض تلاوت ادا کرنے کا ثواب ملے گا جس کا قرآن نے اس کو حکم دیا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ میں۔ تو یہ بڑی تفقع کی بات ہے جو حضرات فقہاء نے یہ علمی نکتہ اٹھایا ہے۔ اسی وجہ سے جب بندہ رکوع میں جاتا ہے اور وہ سورت ملانا بھول جائے تو وہ جب سورت ملانے کی طرف لوٹے گا اور تلاوت کرے گا تو ہم اس تلاوت کو یہی کہیں گے کہ یہ فرض قرات جو اللہ نے اس پر واجب کی ہے، یہی فرض قرات یہ ادا کر رہا ہے، تو اس کو فرض سے فرض کی طرف لوٹنا ہی کہا جائے گا، فرض سے واجب کی طرف لوٹنا نہیں کہا جائے گا۔ اگر یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہے دلیل تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر آپ مدرسے میں 8 سال درس نظامی پڑھیں، تخصص فی الافتاء کریں، تو پھر انشاءاللہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گی، کیونکہ ہر بات ہر ایک کی سمجھ میں آنا ضروری نہیں ہے۔ مدرسوں میں علماء اس لیے بنتے ہیں کہ وہ فقہ کو پراپر وے میں پڑھتے ہیں، تو ان کو پھر فقہ کی دلیل بھی سمجھ میں آتی ہے۔ تو اگر سمجھ میں آ جائے ٹھیک ہے، نہیں آئے تو فی الحال آپ کے ذمہ علماء کی اتباع ہی لازم ہے۔ تو آپ اگر سورت ملانا بھول گئے ہیں، رکوع میں چلے گئے، اٹھیں سورت ملائیں اور آخر میں سجدہ سہو بھی کریں آپ۔ اور اگر رکوع میں بھی یاد نہیں آیا، سجدے میں جا کے یاد آیا، بس پھر اب سجدہ سہو ہی ہے، کیونکہ آپ سے واجب چھوٹا ہے، فرض نہیں چھوٹا۔ تو لیکن رکوع میں یاد آیا تو واپس لوٹیں، اور یہ لوٹنا فرض سے فرض کی طرف لوٹنا کہلائے گا، فرض سے واجب کی طرف لوٹنا نہیں کہلائے گا، کیونکہ جتنی بھی تلاوت ہم قیام میں کرتے ہیں وہ تلاوت اگرچہ یعنی ہم پہ فرض ہوتی نہیں ہے، کیونکہ چند آیتیں پڑھ کے فرض ادا ہو جاتا ہے، لیکن مطلق قرات فرض ہے، تو جتنی بھی ہم تلاوت کرتے رہیں گے وہ زبان سے بطور فرض کے ہی، فرض کی ادائیگی ہی کہلائے گی، وہ کہ وہ فرض ہی ادا، وہ فرض قرات ہی ادا ہو رہی ہے۔ اچھا بھائی، اگر بندہ بھولے سے بغیر وضو کے نماز پڑھ لے اور بعد میں یاد آئے کہ میرا وضو نہیں تھا تو کیا کرنا چاہیے تھا؟ وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھنی چاہیے، لازم ہے۔ جو لوگ رفع الیدین کرتے ہیں کیا ان کی نماز نہیں ہوگی؟ رفع الیدین کرنا بھی جائز ہے، نہ کرنا بھی جائز ہے، افضلیت کا اختلاف ہے۔ ہمارے نزدیک چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نماز میں آپ نے تکبیر تحریمہ کے علاوہ رفع الیدین نہیں کیا، اور اس کی دلیل عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ، کیا میں تمہیں نبی کی نماز پڑھ کے نہ سناؤں؟ ترمذی میں حدیث ہے، ایک نسخے میں امام ترمذی نے اس کو حسن صحیح کہا، ایک نسخے میں حسن کہا، اور ناصر الالبانی رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، بڑے بڑے محدثین نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ جو لوگ اس کو ضعیف قرار دیتے ہیں ان سے جب ہم کچھ سوالات پوچھتے ہیں تو وہ سوالات کے جواب نہیں دیتے، بس دعوے ہی دعوے کہ ضعیف ہے ضعیف ہے ضعیف ہے کرتے رہتے ہیں، تو اس لیے یہ حدیث صحیح حدیث ہے عبداللہ بن مسعود کی، اور عبداللہ بن مسعود کوفہ کے بہت بڑے فقیہ تھے، اور اہل کوفہ نے عبداللہ بن مسعود اور سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہما کی نمازوں کو فالو کیا ہے۔ تو اس پہ بہت سارے دلائل میں پہلے بھی دے چکا ہوں، خلاصہ یہی ہے کہ ہمارے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین کیا ہے، یہ ہم مانتے ہیں، لیکن آخری عمل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اس پہ بہت سارے قرائن ہیں، وہ قرائن یہ بتاتے ہیں کہ آخری عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ آپ نے تکبیر تحریمہ کے علاوہ رفع الیدین چھوڑ دیا تھا، ورنہ اگر رفع الیدین کی حدیثیں لینی ہی ہیں ساری تو پھر دو سجدوں کے درمیان بھی تو نبی نے رفع الیدین کیا، سنن نسائی کی حدیث ہے، بالکل صحیح حدیث ہے، ناصر الالبانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، اور میں نے سنا ہے کہ ناصر الالبانی رحمہ اللہ بھی دو سجدوں کے درمیان رفع الیدین کے قائل تھے، اس کی مجھے پوری تحقیق نہیں ہے لیکن بہرحال میں نے سنا ہے، قائل ہوں یا نہ ہو، بہرحال اس میں بھی آتا ہے کہ دو سجدوں کے درمیان بھی نبی نے رفع الیدین کیا ہے۔ تو وہ جب آپ کہتے ہو کہ ترک کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو صاف پتہ چلتا ہے بھائی رفع الیدین کے معاملے میں نبی کا ہمیشہ ایک عمل نہیں رہا تھا، تو اگر ہم نے عبداللہ بن مسعود کی حدیث کی بیس پہ اس کو ترجیح دے دی کہ آخری عمل نبی کا صرف تکبیر تحریمہ والا رفع الیدین رہ گیا تھا، تو اس میں کون سی خرابی ہے؟ اور صرف یہ عبداللہ بن مسعود کی رائے نہیں ہے بلکہ امام ترمذی کی گواہی ہے، جو امام بخاری کے شاگرد امام ترمذی نے جب رفع الیدین کرنے کی حدیث ذکر کی ہے تو اس کے نیچے لکھا ہے وہ بھی یقول بعض اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ میری عربی عبارت گوگل پہ لکھیں گے آ جائے گا کہ یہی قول بعض اہل علم اصحاب رسول کا قول ہے، بعض اہل علم یعنی رفع الیدین کرنا، لیکن جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ذکر کی ہے جس میں صرف تکبیر تحریمہ والا رفع الیدین ہے، تو اس میں امام ترمذی نے لکھا ہے وہ بھی یقول غیر واحد من اہل علم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بہت سارے اہل علم صحابہ کا مذہب ہے،
تو امام ترمذی اگرچہ خود رفع الیدین کے قائل تھے، مگر پھر بھی وہ دلیل پیش کرنے میں انصاف سے کام لے رہے ہیں کہ زیادہ تر اصحاب رسول کی جو رائے تھی وہ رفع الیدین نہ کرنے کی تھی۔ باقی امام ترمذی کی اپنی رائے کیا تھی، یہ رفع الیدین کی تھی یا نہیں تھی یہ مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن انہوں نے یہ بات ذکر کی۔ اور امام ترمذی نقل مذاہب میں بہت معتبر سمجھے جاتے ہیں۔ نقل مذاہب کا مطلب فقہاء کرام کی رائے پیش کرنے میں ان کے حوالے کو بہت ہی معتبر سمجھا جاتا ہے، تو اس لیے اس میں بہت اہل حدیث حضرات بہت غلو سے کام لیتے ہیں۔ مسئلے کی نوعیت ایسی نہیں تھی جیسی انہوں نے بڑا چڑھا کہ اس کو پتہ نہیں کیا طوفان بنا لیا ہے۔ تو دونوں طرف اصحاب رسول ہیں، رفع الیدین کرنے والے بھی صحابہ ہیں اور نہ کرنے والے بھی اصحاب رسول ہیں، اور دونوں طرف مجتہدین ہیں۔ امام ابو حنیفہ اور امام مالک کا جو قول ہے، جو ان کا جو قدیم امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا جو زیادہ مستند قول ہے، جو ان کے شاگرد قاسم بیان کرتے ہیں المدونۃ الکبریٰ میں، وہ بھی رفع الیدین نہ کرنے کا تذکرہ ہے اس میں، کہ رفع الیدین نہیں کیا جائے گا، کیونکہ امام مالک کہتے ہیں اہل مدینہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ تو امام مالک نے اہل مدینہ کے عمل سے استدلال کیا ہے کہ آخری عمر میں نبی نے رفع الیدین ترک کیا ہے۔ گو کہ امام مالک کی دوسری روایت بھی ہے رفع الیدین کرنے والی بھی، لیکن امام مالک کے جو متقدمین ہیں نا، جو امام مالک کے قریبی شاگرد ہیں، وہ ترک رفع الیدین کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو مالکیہ میں جو قدیم مذہب ہے وہ ترک رفع الیدین ہی ہے، اس کو انہوں نے ترجیح دی ہے۔ اس لیے دو امام اس طرف ہیں رفع الیدین نہ کرنے پر، امام شافعی امام احمد اس طرف ہیں رفع الیدین کرنے پر، دلائل دونوں کے پاس ہیں۔ تو ہمارے نزدیک نہ کرنا اس لیے افضل نہیں ہے کہ نبی نے کیا ہی نہیں ہے۔ ہم کب کہتے ہیں کیا نہیں؟ بھائی کیا ہے، لیکن آخری عمل آپ کا ترک رفع الیدین تھا، جیسے دو سدوں کے درمیان بھی کیا ہے لیکن وہ بھی ترک کیا ہے۔ تو اس طرح سے ہم سمجھتے ہیں تمام دلائل میں تطبیق ہو جاتی ہے، تو یہ اعتدال کی بات ہے۔ باقی اگر کوئی دوسری رائے کو فالو کرتا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے، ہماری نظر میں افضل یہ کہ آخری جو عمل تھا اس کو لیا جائے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو فقہ ہے نا، اس میں امام صاحب کی کو اس بات کا بہت تجسس کرتے تھے کہ آخری عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا۔ اس بات کو بہت زیادہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ فوکس کیا کرتے تھے، اور امام ابو حنیفہ سے ان کے جو دو شاگرد ہیں ابو یوسف اور امام محمد، انہوں نے بہت سے مسائل میں اختلاف کیا ہے، لیکن ترک رفع الیدین کے مسئلے میں وہ بھی ابو حنیفہ کی رائے کو انہوں نے لیا ہے رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے کو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام صاحب کا موقف اس بارے میں بہت مضبوط ہے، اور یہ بہت بڑے بڑے محدثین کا مذہب ہے، صرف حناف کا نہیں ہے۔ تو ایسے ائمہ کا مذہب ہے رفع الیدین نہ کرنا جو جرح و تعدیل کے امام سمجھے جاتے ہیں، یعنی صرف محدث نہیں ہے بلکہ بڑے بڑے محدثین ہیں۔ کبھی فرصت ملی تو میں انشاءاللہ ان کے نام بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ کون سے بڑے بڑے محدثین ہیں جن کا امام بخاری بڑا احترام کرتے تھے، اور امام ترمذی اور یہ سارے بڑے بڑے محدثین ان کا نام بڑے احترام سے لیتے ہیں، وہ بھی رفع الیدین نہ کرنے کے قائل تھے۔ تو اس میں ہمارے اہل حدیث بھائی جو سارے متشدد نہیں ہوتے، لیکن جو متشدد ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے بہت غلو کیا اس مسئلے میں، اس کو ایمان کفر کا مسئلہ بنا دیا، کیچڑ اچھالتے ہیں حناف پر۔ اور آدھی سے زیادہ امت اہل سنت والجماعت میں رفع الیدین کے بغیر ہی نماز پڑھتی آئی ہے، کیونکہ زیادہ تر دنیا میں حنفی ہی رہے ہیں، اب بھی ہیں، اور پہلے تو تعداد اور زیادہ تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اہل سنت والجماعت میں شیعہ اور روافظ کی بات نہیں کر رہا، کہ اہل سنت والجماعت میں اللہ تعالیٰ اتنی بڑی امت کو ایک گمراہی پہ جمع کر دے؟ تو اس لیے رفع الیدین کر لیتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، نہیں کرنا ہماری نظر میں زیادہ افضل ہے۔ تو اس لیے ہماری رائے یہی ہے کہ نہ کرنا زیادہ بہتر ہے۔ دوسری بات یہ کہ احناف کا اصول ہمیشہ سے یہ رہا ہے، امام حنیفہ کا خاص طور پر، کہ جب بھی دونوں طرف دلائل ہونا تو وہ اقرب الی القرآن جو حدیث ہوتی ہے اس کو زیادہ فوکس کرتے ہیں۔ اب رفع الیدین کرنے کی بھی حدیث تھی، نہ کرنے کی بھی حدیث تھی، تو قرآن میں آتا ہے کہ قوموا للہ قانتین، اللہ کے سامنے خشوع و خضوع کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، تو زیادہ حرکت کرنا یہ خشوع و خضوع کے منافی ہے۔ تو اس لیے امام صاحب نے اس روایت کو زیادہ ترجیح دے دی جو اقرب الی القرآن ہے، جو قرآن سے زیادہ میچ کرتی ہے۔ تو ان کی رائے میں یہ کہ بار بار آپ کو ہاتھ اٹھانا پڑتا ہے، تو اس کے بجائے اس حدیث کو زیادہ ترجیح دی جائے جو قرآن سے زیادہ میچ کر رہی ہے، کیونکہ اس میں ہاتھ کی حرکت کم سے کم ہوگی، تو اس میں خشوع و خضوع زیادہ ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہ رائے ہے، اس میں دوسرے ائمہ کا اختلاف ہے، تو ہم کسی ایک رائے پر اصرار نہیں کر رہے، ہم تو صرف یہ بتا رہے ہیں اس میں جو اہل حدیث حضرات کا یہ موقف ہے نا کہ بس ہم ہی ٹھیک ہیں باقی سارے غلط ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ اور ترک رفع الیدین میں امام صاحب اور ان کے جو اصحاب ہیں ان کا موقف کمزور نہیں ہے، بہت زیادہ مضبوط موقف ہے۔ باقی کوئی نہیں کرتا یا کرتا ہے تو نماز دونوں کی ہو جاتی ہے، کوئی فرض واجب کا اختلاف نہیں ہے یہ۔ اچھا بھائی، زوجہ منصور کرک سے اگر قرآن پاک اوپر رکھا ہوا ہو شیلف پر تو نیچے اس کی طرف پیر کر کے لیٹ سکتے ہیں؟ جی لیٹ سکتے ہیں۔ دوسرا سوال یہ کہ میری والدہ کو برین ہیمریج ہوا ہے، پوری طرح بے ہوش نہیں ہے، لیکن ان کے حواس بھی کام نہیں کر رہے، ان کی نمازوں کا کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے، دل سے دعا ہے۔ باقی نمازیں ان پر معاف ہیں، جب دماغ جب صحیح طرح ہوش ہی نہیں ہے تو بس وہ معاف ہیں۔ اگر 24 گھنٹے ان پر اسی طرح گزر جاتے ہیں، یعنی 6 نمازیں قضا ہو جاتی ہیں وتر سمیت اور بے ہوشی کی حالت میں، تو پھر ان کی قضا بھی ان پر واجب نہیں ہے، اور اگر اس سے کم قضا ہوتی ہے اور اس دوران پھر ہوش آ جاتا ہے تو جو نمازیں قضا ہوئی ہیں وہ لوٹانی پڑیں گی۔ اگر کسی لڑکا لڑکی نے 1 ماہ کا دودھ پیا ہو اور پھر وہ بعد میں نکاح کر لیں جبکہ وہ رضائی بہن بھائی ہیں اور ان کے 2 بچے بھی ہو جائیں، تو کوئی اور شخص ان کے بچوں سے اپنے بچوں کا نکاح کر سکتا ہے جبکہ وہ ان کی جائز اولاد نہیں ہے؟ اگر ان دونوں کو پتہ تھا کہ ہم نے 2 سال سے پہلے ایک خاتون کا دودھ پیا ہے تو پھر ان کا نکاح حرام ہے، اور ان کے بچے جو ہے یہ تو حرام کام کیا انہوں نے، تو لیکن ظاہر ہے بچوں کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا، تو ان کے بچوں سے نکاح جائز ہے، لیکن ان دونوں کمبختوں کا بائیکاٹ کریں، ان ماں باپ کا یہ حرام کام جو کر رہے ہیں تو ان دونوں کا بائیکاٹ کریں، ان سے میل ملاپ جائز نہیں ہے۔ اور اگر ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں تھا تو پھر اب جب پتہ چل گیا تو فوراً ان سے کہیں کہ علیحدگی اختیار کریں، لیکن یہ پتہ چلنا 1-2 خواتین کے کہنے پر نہیں ہونا چاہیے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ نکاح ہونے والا ہوتا ہے، کوئی خاتون چھری چھوڑ دیتی ہیں کہ انہوں نے تو فلانی کا دودھ پیا ہے،
تو جب بعد میں جب یہ دعویٰ کیا جائے گا تو باقاعدہ پراپر گواہ ہوں گے، 2 گواہ ہوں گے یا ایک مرد 2 گواہ گواہی دیں گے، 2 عورتیں گواہی دیں گی کہ جو ہے انہوں نے دودھ پیا ہے. ایسی پھر ایسی ایک آدھ خواتین کی بات کا اعتبار نہیں کیا جائے گا.